آج آپ کو بتانا ہے جس کی ضرورت کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کی نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر ادا کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ بیان غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں ہے۔ غیر اللہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی ہر ایک چیز مانگی خدا سے جاتی ہے، دینے والا خدا ہی ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور ذاتی اعتبار سے B260 کے رہنے والے ہیں۔ شاہد بھائی B260 کے جو رہنے والے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال۔ کبھی آپ سے پوچھنے لگے کیا لوگ؟ سنیے، اور آج کے درس کا ثواب اللہ تعالیٰ، شاہد بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی روح کو ہم اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ توجہ کے ساتھ سننا، دینے والا خدا ہی ہے، اللہ کے علاوہ ذاتی اعتبار سے کوئی اپنے پاس سے نہیں دیتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت، آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ شریف جاتے ہیں، حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر حضور سے مانگتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر حضور سے دعا مانگتے ہیں، حضور سے کی بارگاہ میں دستے سوال عرض کرتے ہیں۔ اگر کسی مزار پر جائیں، مزار والے سے مانگتے ہیں، تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ تو اب ایک مستقل ایک جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مزار پر جاتے ہو، تم نے تو یہ شرک کر دیا، خدا کو چھوڑ کر کے ان سے مانگ رہے ہو، تم تو مشرک ہو گئے۔ تم میں اور نان مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ تو مٹی کے بتوں سے مانگتے ہیں اور تم جو ہے مردوں سے مانگتے ہو۔ اس طرح کی باتیں ایمان خراب کرنے کے لیے، اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور ہمارا سیدھا سادہ سنی مسلمان ان باتوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں کشمکش میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو غلط، قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتا کہ اپنے عالم سے پوچھ لے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ میری بات سننے سے پہلے دو بات یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے مانگنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے، اور عطا کرنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی اعتبار سے عطا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس کسی نے دولت تو رکھی اور مجھے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں ذاتی اعتبار سے نہیں دے رہا ہوں، عطائی کہ جو مجھ کو عطا ہوئی ہے، جو مجھ کو دیا گیا ہے، جس چیز کا مجھے مالک بنایا گیا ہے، اگر مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے تو میں وہی جو مجھ کو عطا کیا گیا میں اسی کو دے رہا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے خدا سمجھ کر کے مانگنا، اور ایک ہوتا ہے خدا والا سمجھ کر کے مانگنا۔
کیا خدا سمجھ کر کے مانگنا، اور ایک ہوتا ہے خدا والا سمجھ کر کے مانگنا۔ آپ حضور سے مانگتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، خدا سمجھ کر کے مانگتے ہیں؟ کوئی سنی مسلمان خدا سمجھ کر کے مانگتا ہے؟ کبھی ذہن میں خیال تک نہیں گزرتا ہوگا کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، کبھی گزرتا ہے؟ بلکہ خدا والا مانتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنے پاس سے دیتے ہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو عطا فرمایا، وہ اللہ رب العزت نے جو ان کو بے شمار عطا فرمایا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں دستے سوال عرض کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے یہ ہمیں اور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ حقیقتاً دینے والا خدا ہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ جب کوثر کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو کوثر کی تفسیر میں تمام ایسے علوم و فنون اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں واللہ، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو تقسیم تو وہی کرے گا نا کہ جس کے پاس پہلے سے دو ہو، جس کو مالک بنایا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نیک بندے، ان سے مدد مانگنا، ان کی بارگاہ میں دستے سوال کرنا، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اب یہ تمام باتیں سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کے دین میں؟ حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ تو یہاں پر مدد کرنے والا کون ہے؟ حواری، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حواری تھے، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مشرک ہو گئے، حضرت عیسیٰ نے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ کیا کہہ رہے حضرت عیسیٰ؟ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف میری مدد کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا سے مانگنا تھا، حواریوں سے کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ مدد کرو؟ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرک تو نہیں ہو گئے؟ تو مشرک نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ویسے مدد طلب نہیں کی، بلکہ ایک دین کی مدد جیسے انسان کر سکتا ہے دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے ان سے مدد طلب کی، اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم خدا کے دین کی مدد کریں گے۔ تو یہ بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد طلب کی، اور ایک آیت کریمہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کام پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ پر اور زیادتی پر۔ تو یہاں پر بھی دیکھو مدد کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کی کس چیز پر مدد کرو؟ نیکی کے کام پر، تقوی کے کام پر، پرہیزگاری کے کام پر، گناہ اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایسے ہی قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کے دین کی مدد کرنے کے بارے میں اس آیت کریمہ میں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے میثاق کے دن نبیوں کی روحوں کو جمع کر کر حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو یہاں پر بھی دیکھو
اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے میثاق کے دن عہد لیا کہ جب تم میرے محبوب کا زمانہ پاؤ، جب تم دنیا کے اندر میرے محبوب کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا۔ یہاں پر تو خود اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی مدد کرنا۔ مدد تو نبی خدا نہیں ہے، بلکہ خدا نے خود نبیوں سے فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اور مدد کس سے مانگنا چاہیے؟ خدا سے۔ اور خدا کیا فرما رہا ہے؟ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو یہاں پر تو خود اللہ رب العزت کا مشرک ہونا لازم آ رہا ہے۔ بائی اکارڈنگ اگر پارٹیکل ایک فرقے کی بات کریں، اور خدا نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو نماز اور صبر سے مدد چاہنا یہ ان کو خدا سمجھ کر کے نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ذریعے خدا ملتا ہے، صبر کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی، یعنی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے، یعنی نبی کو اپنی مدد کے ذریعے اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے۔ پھر وَأَيَّدَكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے ذریعے مدد بخشی، تو مسلمان نبی کی مدد کرنے والے ہیں۔ مسلمان کیا خدا ہو گئے؟ جہاں رب نے یہ فرمایا کہ آپ کی خدا نے مدد کی مسلمانوں کے ذریعے، تو یہاں پر مسلمان خدا نہیں ہوئے، بلکہ حقیقتاً مدد کرنے والا خدا ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ذاتی اعتبار سے مدد بخشی، اور مسلمانوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے ساتھ دیا، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے ہے، وہ خدا سمجھ کر نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے ایک اور، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہیں۔ اس میں بھی اور فرمایا فإن اللہ ومولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں۔ کس کے مددگار؟ کیا فرمایا؟ یعنی رسول کے مددگار۔ فإن اللہ ومولاه، بے شک رسول کے مددگار خدا ہے، وہ جبریل اور جبریل ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول کے مددگار خدا ہے اور جبریل ہے، تو جبریل کیسے مددگار ہو گئے؟ جبریل خدا تو نہیں ہے، جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، خدا نہیں ہے، مسلمان خدا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا، تو یہاں پر ان کو خدا سمجھ کر کے نہیں، بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق وہی مدد کرنے والا ہے، ذاتی اعتبار سے کوئی اور نہیں ہے مدد کرنے والا، بذات مدد کرنے والا تو خدا تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جبریل بھی خدا کے حکم سے ہی مدد کرنے والے ہیں۔ مسلمان خدا ہی کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے یہ مدد کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔
کیا فرمایا؟ مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے سب سے پہلے، اس کے بعد فرمایا رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مدد کرنے والا خدا نے خود فرمایا کہ خدا ہے، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا رسول ہیں، اس کے بعد فرمایا مسلمان ہیں جو نیک متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، ان کے لیے فرمایا۔ تو اللہ یہ بذات اپنے شان کے اعتبار سے مدد کرنے والا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب بھی تمہارا مددگار ہے، مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مگر رب تعالیٰ بذات مددگار ہے اور یہ بالعرض مددگار ہے۔ شریعت کی اصطلاح ہے ایک بذات ایک بالعرض، تو خدا تبارک و تعالیٰ ذاتی اعتبار سے مددگار ہے، اور اس کے علاوہ جبریل ہوں، مسلمان ہوں، نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، یہ تمام جو ہے بالعرض جو ہے وہ مدد کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے اور میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے، یا اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے اور ان کے ذریعے سے میری طاقت کو اور زیادہ بڑھا دے تاکہ میں تیرے احکام لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ کیا دعا کر رہے ہو تم، میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ ہارون کو نبی بنا دوں، کہ میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے۔ اگر یہاں پر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مولا میرے بھائی کو وزیر بنا دے میرا اور میری پشت کو مضبوط فرما، تو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ اللہ نے قبول فرمائی، ورنہ تو اگر غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اگر شرک ہو جاتا تو اللہ رب العزت منع فرما دیتا ہے موسیٰ میں تیرے لیے کافی تو ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور یہ عقیدہ دے دیا کہ حقیقتاً مدد کرنے والا تو میں ہوں، لیکن بالعرض دنیا کے مدد کرنے والے کہ جن کے ذریعے سے میں مدد کروا سکتا ہوں ان کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ہیں، ایک مرتبہ حضور نے ان سے کہا اے ربیعہ کچھ مانگو، اختیار دے دیا اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا اسألک مرافقۃ فی الجنہ او قال غیر ذلک قلت وذلک ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کچھ مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے کہا صرف یہی چاہیے۔ فرمایا اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔ اتنا مختار بنایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا مختار بنایا ہے کہ حضور اپنی پاور کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں صحابی جو چاہو مانگ لو۔ اب ایسی بات وہی تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو۔ میرے پاس 20 روپے نہیں ہے، آپ کہو مجھ سے کہ حضرت جو ہے 10 روپے دے دیجئے تو میں آپ کو دوں گا۔ میرے پاس 20 روپے نہیں ہے، میں کہوں کہ آپ جس کو لاکھ روپیہ چاہے مانگ لو، دے پاؤں گا میں؟ لاکھ روپیہ دینے کے لیے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں میرے پاس ہونا بھی تو چاہیے، ورنہ میں نہیں دے پاؤں گا۔ جب ہمارے نبی نے اپنے پیارے صحابی حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کو فرمایا اے کعب اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو، دنیا کی دولت، عزت، شہرت،
جنت، جو کچھ چاہو مانگ لو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو حضرت یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس سب کچھ دینے کی طاقت ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ تمام مختار کل بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائی۔ اگر کوئی جنت مانگ رہا ہے تو ہمارے نبی اسے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کہ جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی، یہ ہمارے نبی کی پاور ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ بخشا ہے۔ تو حضور کا مقام کچھ لوگ گھٹانے میں لگے ہیں، لیکن حقیقتاً نبی کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ ہماری ناقص زبانیں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتی ہیں۔ اور یہ تمام آیتیں میں نے ایک نہیں بلکہ 10 آیتیں آپ کو یہ قرآن کی سنا دی کہ جس قرآن کے اندر غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ مدد مانگنے کا ثبوت ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ کتنے؟ اور یہ 360 بت کتنے دن تک رہے؟ تقریباً 300 سال تک خانہ کعبہ کے اندر رہے۔ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 300 سال تک رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کعبے کو پاک فرمایا۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کعبے کو پاک فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جب میرا گھر کعبہ میرے محبوب کی مدد کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا تو تمہارا دل میرے محبوب کی نظر کرم کے بغیر کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ ارے ہم خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو آپ یہ خود لگاؤ کہ 300 سال تک جب بت خانہ کعبہ کے اندر رہے تو اللہ رب العزت تو چاہتا تو پاک کر دیتا، ایک جھٹکے کی دیر تھی بس، لیکن دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ خانہ کعبہ یہ میرے محبوب کی مدد کے ذریعے سے پاک ہوا، اس لیے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ میرے محبوب کے مدد کے ذریعے سے پاک ہوا۔ اسی طرح جس دل کے اندر اگر قرآن پیدا ہو جائے، جس دل کے اندر اگر گندگی پیدا ہو جائے، اگر اس کو پاک کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو یاد کر لے، ان کی محبت سینے میں بسا لے، اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ غیر اللہ سے مدد ہے، ایسے ہی ایک نہیں بلکہ احادیث کریمہ، اقوال علماء اور بے شمار بزرگان دین کے اقوال اس بات پر شاہد ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب اس سے یہ جو آیتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ قرآن کی اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اس چیز کا ثبوت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ کسی مزار پر گئے تو آپ مزار پر اگر وہاں کھڑے ہو کر کے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ والا سمجھ کر کے مدد مانگی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کبھی بھی اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں آئیں تو ان پر کان نہ دھریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپشن ہے آپ کو پاس، معلوم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، مالک مولا پروردگار عالم، چند منٹ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دین کی محفل کو سجایا، شعائر اہل سنت پر مشتمل غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں قرآن و حدیث کی آیتوں کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے مالک و مولا ہم نے اس محفل مسعود کو سجایا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
علم دین کی برکتیں ہم تمام کو عطا فرما، علم دین کے فیضان سے مالا مال فرما، ہمیں خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھ کر مالک و مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کی برکتیں ہم سب تمام کو عطا فرما، علم دین کے فیضان سے مالا مال فرما، دین کی محفل کی برکتیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، مالک و مولا پروردگار عالم اس محفل علم کا ثواب شاہد بھائی کی والدہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، مالک و مولا ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، مالک و مولا ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرما، مالک و مولا پروردگار عالم ان کی بے حساب بخشش و نجات فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد معین برحمتک یا ارحم الراحمین۔